جب پہلے دن وہ اسٹوڈنٹ آتا ہے وہ بالکل بلینک ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ سر ہم نے تو کبھی سائنس پڑھی نہیں، ہم نے میٹرک کے بعد میتھس پڑھی نہیں، اور وہ چیزیں یاد ہمیں کیسے آئیں گی۔ آپ کا جو سی ایس ایس کا کورس ہے، جو ڈیزائن کورس ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں اس میں میٹرک سے زیادہ جو میتھس کا پورشن ہے 40 نمبر کا، جنرل ایبلٹی کا پورشن ہے اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو میٹرک لیول سے زیادہ لیول کی۔ 3 سبجیکٹس ہیں جی کے، کرنٹ افیئر، پاکستان افیئر اور جنرل سائنس۔ اسٹوڈنٹ کے ذہن میں شروع سے یہ ہوتا ہے کہ 120 تو تینوں کو ملا کے کرنا ہے، اس لیے وہ جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی اس کے اوپر زیادہ فوکس نہیں کرتا۔ ایبلٹی کا پورشن 40 مارکس ہے، کیا ہم 40 میں سے 40 لے سکتے ہیں؟ اکیڈیمکس میں تو یہ سنتے آئے، میتھ میں 100 میں سے 100 آ جاتے ہیں، 50 میں سے 50 آ جاتے ہیں، 40 میں سے 40 آ جاتے ہیں۔ جب بھی ایک عام اسٹوڈنٹ کو آپ نے سکھانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کچھ ٹرکس۔ کیلکولیٹر پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا، کیلکولیٹر ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر اس کو ہم نے مینولی کیسے سالو کرنا؟ ہم یو ایس ہسٹری 10 دن میں کر لیں گے، انٹرنیشنل لا ہم 10 دن میں کر لیں گے۔ اب جنرل سائنس ایسا سبجیکٹ نہیں ہے جو 10 دن میں کیا جا سکے یا 12 دن میں کیا جا سکے۔ 20 نمبر کا کویسچن مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، باقی کسی پیپر میں ایسا نہیں ہو رہا۔ پہلے جنرل ایبلٹی والا پورشن میں ریکمینڈ کرتا ہوں ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو، پھر جنرل سائنس والا پورشن کرنا چاہیے۔ لیکن میتھ کی نسبت اگر آپ تھیوری والے سبجیکٹ کی بات کریں تو ظاہر سی بات ہے تھیوری والے سبجیکٹ میں اس طرح پورے مارکس لینا مشکل ہوتا ہے، تو کہیں نہ کہیں یہ چیزیں آپ کو کام آ رہی ہوتی ہیں، چاہے وہ 1 پیپر ٹیسٹ ہو ایف پی ایس سی کا یا اوورآل سی ایس ایس کے لیے آپ تیاری۔ شاید میں اتنی لمبا ڈیوریشن میں نے کسی بھی جگہ پرائیویٹ سیکٹر میں جاب نہیں کی جتنا عرصہ میں نے نووا کے ساتھ گزار لیا، اس لیے کہ ایک بڑا جاب فرینڈلی انوائرمنٹ دیتے ہیں آپ کو۔ جہاں تک اس کے سکورنگ ٹرینڈ کی بات ہے، اس سے پہلے تو سکورنگ ٹرینڈ اس کا 50s میں ایوریج چلتا رہا، اور اس کی وجہ میں تھوڑی دیر میں وجہ بھی بتا دیتا ہوں کہ سکورنگ ٹرینڈ اس کا لو کیوں رہتا ہے۔ لیکن پوٹینشیل اس کا یہ ہے کہ 80 to 90 اتنا سکور لے سکتا ہے اسٹوڈنٹ اس میں اگر کا ورک کر کے جائے، لیکن وہ سکورنگ ٹرینڈ کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس کا کورس بہت زیادہ ہے، اور دوسرا اسٹوڈنٹ اس کو لائٹر اس وجہ سے لیتا ہے کہ 3 سبجیکٹس ہیں جی کے، کرنٹ افیئر، پاکستان افیئر اور جنرل سائنس، ان کو ملا کے آپ نے سکور 120 کرنا ہوتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ کے ذہن میں شروع سے یہ ہوتا ہے کہ 120 تو تینوں کو ملا کے کرنا ہے، اس لیے وہ جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی اس کے اوپر زیادہ فوکس نہیں کرتا۔ حالانکہ اس کے اوپر اسپیشلی وہ والے اسٹوڈنٹس بھی میں نے دیکھے جن کا بیک گراؤنڈ ہے انجینئرنگ کا یا میتھس کا یا سائنسز کا بیک گراؤنڈ، وہ اس کو اتنا لائٹر لے لیتے ہیں کہ ان سے سوشل سائنسز والے اسٹوڈنٹ زیادہ سکور کر جاتے ہیں۔ تو سکورنگ ٹرینڈ کم ہونے کی وجہ یہ ہے اسٹوڈنٹ اس کے اوپر ورک کرتا نہیں ہے۔ ایسا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے میٹرک کے بعد سائنس نہیں پڑھی ہے، آپ کا جو سی ایس ایس کا کورس ہے، جو ڈیزائن کورس ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں اس میں میٹرک سے زیادہ جو میتھس کا پورشن ہے 40 نمبر کا، جنرل ایبلٹی کا پورشن ہے اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو میٹرک لیول سے زیادہ لیول کی ہو۔ اب جہاں تک بات یہ ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کیسے کرے گا، اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ٹیچر پڑھا رہا ہے وہ اگر ایسے پڑھائے گا کہ وہ جیسے بیک گراؤنڈ والے میتھ کے بیک گراؤنڈ والے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا جا رہا ہے، پھر تو وہ نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو میں تو پچھلے 4 سال سے جب سے ادھر نووا میں پڑھا رہا ہوں تو میں نے تو یہ کیا کہ جب بھی ایک عام اسٹوڈنٹ کو آپ نے سکھانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کچھ ٹرکس اس کو سکھائیں۔ مثلاً آپ نے پرسنٹیج پڑھانی ہے، آپ نے ریشوز پڑھانی ہے، آپ نے پرپورشنز پڑھانی ہے یا پروبیبلٹی پڑھانی ہے، اس طرح کی چیزیں جب آپ پڑھا رہے ہیں تھرو ٹرکس پڑھائیں۔ فارمولہ تو آپ اسٹوڈنٹ کو ڈائریکٹ بتائیں گے، لیکن ٹرکس وہ ہوں گی جو ایگزامینر کو تو اسٹوڈنٹ نہیں دے گا، لیکن اپنے لیے رف میں ضرور لکھے گا، ان ٹرکس کے تھرو وہ سالو کر سکتا ہے۔ اور میں ہر ٹاپک میں ایک عام اسٹوڈنٹ کو دیکھتے ہوئے جن کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے سائنس کا یا میتھس کا نہیں ہوتا، اس کو یہی ٹرکس میں ریکمینڈ کر رہا ہوتا ہوں۔ ہر ٹاپک میں کوئی نہ کوئی ٹرک بتاتا ہوں، لیکن ساتھ منع کرتا ہوں کہ یہ ایگزامینر کو ٹرک نہیں دینی، آپ کی سمجھ کے لیے، تاکہ وہ آرٹس والا اسٹوڈنٹ یا جس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے وہ اس کو پرفارم کر سکے۔ جہاں تک ایسے اسٹوڈنٹس کی بات ہے جو انٹریکٹ نہیں کر رہے، اوورآل ایبلٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایبلٹی میں میرے پاس بھی اسٹوڈنٹ آتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سر ایبلٹی کا پورشن 40 مارکس ہے، کیا ہم 40 میں سے 40 لیے جا سکتے ہیں؟ لیکن ہم چونکہ کمپٹیٹیو ایگزام دینے جا رہے ہیں تو اسٹوڈنٹ کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اکیڈیمکس میں اور یہاں مارکس کا جو سکورنگ ٹرینڈ ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ ہم اکیڈیمکس میں تو یہ سنتے آئے میتھ میں 100 میں سے 100 آ جاتے ہیں، 50 میں سے 50 آ جاتے ہیں، 40 میں سے 40 آ جاتے ہیں، لیکن یہاں تھوڑا اکیڈیمک سے آپ کو ڈیفرنٹ تناظر میں دیکھنا پڑتا ہے، چونکہ کمپٹیٹیو ایگزام ہے، وہ 40 میں سے 40 تو نہ صحیح لیکن آپ 5 نمبر کا کم از کم مارجن رکھ لیں، 35 تک تو آپ لے سکتے ہیں نا، کیونکہ اس نے کمپٹیٹیو ایگزام کے لحاظ سے مارکنگ کرنی ہے، ریلیٹو مارکنگ کرنی ہے، ایکیڈیمک سے تھوڑا ڈیفرنٹ۔ جہاں جنرل سائنس کی بات ہے، جنرل سائنس میں اوورآل اگر آپ ریکوائرمنٹ مین ہیڈنگ سب ہیڈنگس کویسچن کی پوری کرتے ہیں اور 5 نمبر کے لیے جتنی آپ کے پاس 1 پیج 2 پیج آئیڈیلی اتنا آپ کام کر سکتے ہیں تو آپ کو میکسیمم سکور دیتا ہے۔
لیکن میتھ کی نسبت اگر آپ تھیوری والے سبجیکٹ کی بات کریں تو ظاہر سی بات ہے تھیوری والے سبجیکٹ میں اس طرح پورے مارکس لینا مشکل ہوتا ہے. لیکن میکسیمم اگر ہم دو ملا کے بات کر لیں تو میکسیمم کام کر کے جائے اسٹوڈنٹ 80+ سکور کر سکتے. جنرل ایبلٹی کے پیپر میں کیلکولیٹر کا تعلق ہے تو CSS 16 میں کیلکولیٹر اسلام آباد کے میکسیمم سینٹرز میں الاؤڈ تھا. جتنے اسٹوڈنٹس واپس آئے CSS 16 کے میرے, انہوں نے واپس آ کے بتایا سر ہمیں اس ایگزامینر کو یہ کہا, انویجیلیٹر کو یہ کہا کہ ہمیں جنرل سائنس کا پیپر ہے, میتھ ہے بیچ میں, تو کیلکولیٹر یوز کرنا پڑے گا. تو الوک یہ کر دیا گیا ہمیں, لیکن اس کے اوپر کوئی واضح انسٹرکشن نہیں لکھی ہوئی تھی کیلکولیٹر کے بارے میں. 17 میں واضح پیپر کے اوپر انسٹرکشن لکھ دی کہ یوز آف کیلکولیٹر از ناٹ الاؤڈ. 18-19 CSS 18 CSS 19 واضح انسٹرکشن نہیں تھی لیکن کیلکولیٹر الاؤ نہیں کیا گیا. تو اوورآل ہم ان چاروں پیپروں کو دیکھیں تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ کیلکولیٹر پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا. آپ ضرور احتیاطاً ضرور لے جائیں لیکن ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا, کیونکہ پچھلے 4 پیپروں میں سے ایک میں الاؤ کیا گیا ہے, 3 پیپرز میں کیلکولیٹر الاؤڈ نہیں ہے. اسی لیے ٹرکس کے اوپر زیادہ انحصار کراتا ہوں میں اسٹوڈنٹس کو کہ بجائے کیلکولیٹر ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر اس کو ہم نے مینولی کیسے سالو کرنا اور کوئک سالو کر لیں. جہاں تک ٹائم ایلوکیشن کی بات ہے, آپ کا CSS میں یہ واحد پیپر ہے جس میں ایک 20 نمبر کا کویسچن مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے, باقی کسی پیپر میں ایسا نہیں ہو رہا. تو ایک CSS میں ایوریج ٹائم 20 مارکس کے کویسچن کے لیے آپ ایوریج ٹائم رکھتے ہیں 30 to 35 منٹس. اب اس کو جنرل ایبلٹی کے پورشن میں یا جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی کے پورشن میں آپ اس پیپر کی بات کریں تو اوورآل 20 نمبر والا کویسچن 4 حصوں میں تقسیم ہے. اب وہی 30 to 35 منٹس اس کو 4 حصوں میں آپ تقسیم کر دیں تو آپ کے پاس 7 سے 8 منٹ بنتے ہیں. مطلب آپ نے پر کویسچن 7 سے 8 منٹ میں سالو کرنا ہے اس کو. اس طرح ٹائم ایلوکیشن کریں, بڑا کلیئر ہونا چاہیے اسٹوڈنٹ کو. پہلے اگر جنرل ایبلٹی والا پورشن آپ کو آتا ہے تو اس کو پہلے اٹیمپٹ کریں کیونکہ اس پہ آپ کا ٹائم نہیں لگے گا. اس لیے اگر آپ تھیوری والا پورشن پہلے کریں گے تو اسٹوڈنٹ لکھتا چلا جاتا ہے, یہ پوائنٹس بھی لکھ لوں, یہ بھی لکھ لوں, تو ٹائم 7 سے 8 منٹ پر کویسچن جو ہونا چاہیے تھا اس سے ایکسیڈ کر جاتا ہے. اس لیے پہلے جنرل ایبلٹی والا پورشن میں ریکمینڈ کرتا ہوں ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو, پھر جنرل سائنس والا پورشن کرنا چاہیے. آبجیکٹیو کے لحاظ سے CSS 16 میں میتھس کے آبجیکٹیو آئے, 8 آبجیکٹیو آئے CSS 16 کے پیپر میں میتھ میں سے, لیکن اوورآل پھر 30 مارکس کا سبجیکٹو بنا تھا. تو 30+8 آبجیکٹیو 38 مارکس کا پیپر بنا میتھ میں سے, بننا 40 کا چاہیے تھا لیکن 2 نمبر اس نے جنرل سائنس میں ایڈ کر دیے تھے. اس کے بعد جتنے پیپرز ہو گئے CSS 17 CSS 18 CSS 19 کسی بھی پیپر میں میتھ میں سے MCQs نہیں آئے, وہ بلکہ 40 کے 40 نمبر سبجیکٹو میں ڈال دیے اس نے. میتھ کا سبجیکٹو 40 کو ہوگا, اب وہ آبجیکٹو والے مارکس بھی ادھر کر دیں. لیکن احتیاطاً میں ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو احتیاطاً یہ ریکمینڈ کرتا ہوں جب میتھ والا پورشن پڑھ رہے ہیں آپ آبجیکٹو پوائنٹ آف ویو اور سبجیکٹو پوائنٹ آف ویو دونوں اینگلز مائنڈ میں رکھتے ہوئے چلیں, تاکہ آپ کے پاس جو اگر CSS 16 والا پیپر وہ کبھی ریپیٹ کر دے تو اس میں تو آبجیکٹو آئے تھے میتھ میں سے, تو دونوں چیزیں احتیاطاً آپ ساتھ ساتھ لے کے چلیں. اچھا, اسٹوڈنٹس کامنلی یہ کرتے ہیں کہ جیسے باقی آپشنل سبجیکٹس کے لیے ٹائم ایلوکیٹ کر دیجیے, ہم US ہسٹری 10 دن میں کر لیں گے, انٹرنیشنل لا ہم 10 دن میں کر لیں گے. اب جنرل سائنس ایسا سبجیکٹ نہیں ہے جو 10 دن میں کیا جا سکے یا 12 دن میں کیا جا سکے. جیسے انگلش کے لیے آپ انگلش پریسی یا ایسے کے لیے راؤنڈ دا ایئر پورا سال آپ تھوڑا تھوڑا ٹائم ایلوکیٹ کرتے ہیں. 1 گھنٹہ آپ کی روزانہ کی ریڈنگ ہونی چاہیے, 1 گھنٹہ آپ کی روزانہ کی پریکٹس ہونی چاہیے. تو آپ جب ادھر جنرل سائنس کی بات کرتے ہیں تو جنرل سائنس میں بھی آپ کی 1 گھنٹے کی پریکٹس روزانہ کی ہونی چاہیے. مطلب تھوڑا تھوڑا کر کے آپ سیکھ سکتے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 8 دن یا 10 دن کر لیں. جیسے آپ انگلش کے لیے تھوڑا ٹائم ایلوکیٹ کرتے ہیں, باقی سبجیکٹس تو آپ ایسے ہی چلائیں ساتھ, لیکن پریسی ایسے اور جنرل سائنس اینڈ ایبیلٹی اس کو آپ تھوڑا تھوڑا ٹائم روزانہ کی بیس پہ دیں گے, 1 گھنٹہ ڈیلی کی پریکٹس آپ کی چلے, تب پرفیکشن آپ کی آ سکتی ہے اور ایک عام اسٹوڈنٹ جس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے وہ بھی اچھا سکور کر سکتا ہے. کچھ سیکشنز کرنے یا کچھ نہیں کرنے چوائس کی بات ہے. یہ CSS 18 سے پہلے تک تو یہ بات ٹھیک تھی, کچھ اسٹوڈنٹس چوائس پہ چلے جاتے تھے, سکور کر لیتے تھے. CSS 18 کے بعد ایسا نہیں ہے. اب اس کے پیپر کو اگر آپ دیکھیں تو CSS 18 اور 19 اب وہ ایسا کر رہا ہے کہ میں نے جیسا کہ پہلے کہا ایک 20 نمبر کا سوال مزید 4 حصوں میں تقسیم ہے. اب وہ 4 حصے ہیں جو ایک بایو والے پورشن سے ڈال دے گا, ایک وہ فزیکل سائنسز میں سے ڈال دے گا, ایک وہ IT میں سے ڈال دے گا, مکس کر کے ڈال رہا ہے. اگر آپ کوئی ایک پورشن چھوڑ دیں گے تو اس کا مطلب آپ کا کوئی بھی سوال 20 نمبر کا پورا نہیں ہو سکے گا. اس لیے اب تو میں اسٹوڈنٹس کو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ کبھی بھی آپ ایسا کر کے نہ جائیں, کوئی پورشن چھوڑ کے نہ جائیں. پہلے یہ تھا کہ 1-2 سیکشن آپ چھوڑ لیں تو پیپر اٹیمپٹ کر لیتے تھے,
جب یہ مکس کر کے ڈالے گا تو پیپر آپ کو کوئی بھی جنرل سائنس والا کویسچن آپ کا پورا نہیں ہو سکے گا. پھر پیپر کے کانسیپٹ کی بات ہے, ابھی تک جو جنرل سائنس کا پیپر آ رہا ہے سی ایس ایس میں, وہ کوئی اپلائیڈ نہیں پوچھا جا رہا. بالکل سیدھی سیدھی چیزیں جو جنرل سلیبس میں دی ہیں سیم ٹو سیم اس طرح کی چیزیں اٹھا کے دے رہے ہیں, رٹے والی چیزیں. مطلب ابھی تک کوئی چیزیں اپلائیڈ نہیں آئیں. ہاں جہاں کوئی ایسا آ گیا جس میں اپلائیڈ پیپر پوچھ لیا پھر ایک اسٹوڈنٹ کے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا, لیکن ابھی تک جو پچھلا ہم پیپر کا ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں تو پچھلے 4 سالوں میں اگر آپ دیکھیں تو سیدھا سیدھا پیپر آ رہا ہے جنرل سائنس میں اپلائیڈ نہیں ہے. ہاں میتھمیٹکس میں ضرور ہے, میتھمیٹکس میں آپ جو بھی چیزیں آپ کو آئیں گی ان سین آ رہی ہیں, اپلائیڈ آ رہی ہیں, لیکن جنرل سائنس میں بالکل اسٹریٹ فارورڈ پوچھتا ہے, وہ جو سلیبس کے ٹاپکس ہیں وہی پوچھ رہا ہے. بہت بڑا ڈفرینس محسوس کرتا ہوں میں جب پہلے دن وہی اسٹوڈنٹ آتا ہے وہ بالکل بلینک ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ سر ہم نے تو کبھی سائنس پڑھی نہیں, ہم نے میٹرک کے بعد میتھس پڑھی نہیں, اور وہ چیزیں یاد ہمیں کیسے آئیں گی. تو وہ میں ہر لیکچر میں کوشش کرتا ہوں کہ ساتھ اسٹوڈنٹ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے, لیکن سی ایس ایس میں جو سلیبس ہے وہ بیک گراؤنڈ میٹرک والا ہی مانگ رہا ہے آپ کا, اس سے زیادہ سائنس نہیں مانگ رہا. جو ٹاپک ٹیچر پڑھا رہا ہے بالکل بیسک لیول سے لے کر چلے. اور فائدہ اس حد تک کہ کچھ اسٹوڈنٹس تو اس طرح ہوتے ہیں, آپ ایف پی ایس سی کے 1 پیپر جو ٹیسٹ ہیں اس کے اندر بھی آپ دیکھیں جنرل ایبلٹی کا 20 نمبر کا سیکشن الگ سے ہوتا ہے, ایم او ڈی کے پیپر ہوتا ہے, اسی طرح این ٹی ایس کا ہوتا ہے, وہاں پر بھی اسٹوڈنٹس کو فائدہ ہوتا ہے. تو پھر میں ان کے چہروں پہ وہ خوشی دیکھ رہا ہوتا ہوں جب وہ کورس ایک دفعہ نوا سے گو تھرو کر لیتے ہیں. 4-4.5 مہینے کا ہمارا جو سیشن ہوتا ہے, اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں سر اب فلاں ٹیسٹ میں گیا تھا, وہاں پر بھی آپ کی یہ چیزیں کام آ گئی ہیں. تو کہیں نہ کہیں یہ چیزیں آپ کو کام آ رہی ہوتی ہیں, چاہے وہ 1 پیپر ٹیسٹ ہو ایف پی ایس سی کا یا اوورآل سی ایس ایس کے لیے آپ تیاری. ایک تو نوا میں اوورآل فیکلٹی کے ساتھ میرا بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا, اسپیشلی سی ای او نوا کے جو ڈاکٹر عاطف صاحب. شاید میں اتنی لمبا ڈیوریشن میں نے کسی بھی جگہ پرائیویٹ سیکٹر میں جاب نہیں کی جتنا عرصہ میں نے نوا کے ساتھ گزار لیا, اس لیے کہ ایک بڑا جاب فرینڈلی انوائرمنٹ دیتے ہیں آپ کو. سیکنڈلی کہ جو عام اسٹوڈنٹ ہوتا ہے کالجز کا یا اسکولوں کا یا یونیورسٹیوں کا, اس کی نسبت اس اسٹوڈنٹ میں بڑا فرق ہے, کیونکہ یہ وہ اسٹوڈنٹ ہے جس کو آپ تیار کر رہے ہیں, جس کو پتہ ہے یار یہ وہ ٹیچرز ہیں جنہیں ہمیں تیار کیا, ہم کل آفیسر بن رہے ہیں. ان کے سامنے ایک گول ہوتا ہے. تو یہ اسٹوڈنٹ جب کہیں ملتے ہیں آپ کو, کہیں بھی بیوروکریسی میں ہوں گے, وہ دور سے آ رہے ہوتے ہیں, ورنہ نارملی کانسیپٹ یہ اسٹوڈنٹ ٹیچر کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے. تو یہ ایکیڈیمکس میں ہوتا تھا, یہاں پر نوا میں ایسا نہیں ہے. یہاں بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا کہ جو بھی بیوروکریسی میں جائے وہ آپ کو اتنا ہی ریگارڈ بھی کرتے ہیں. جہاں تک سورسز کی بات ہے, ایک تو یہ ٹرکس جو جتنی میں نے کہا کہ مختلف ٹرکس کے تھرو ایک عام بندے کو سمجھایا جا سکتا ہے, وہ تو میں نے ادھر نوا کے اندر ہی یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں, نوٹس کی فارم میں رکھوائی ہوئی ہیں, نوٹس کی صورت میں وہ رکھوائی ہوئے ہیں. سیکنڈلی اوورآل یہ جہاں تک بک ریکمنڈیشن کی بات ہے, اس لیے نہیں کہہ رہا سر کہ میں چونکہ نوا کا فیکلٹی ممبر ہوں تو اس لیے کہہ دوں کہ ڈاکٹر عاطف صاحب کی کتاب کو کنسلٹ کریں, اس لیے ریکمینڈ نہیں کروں گا. بلکہ میں نے مارکیٹ میں 5 سے 6 کتابیں موجود ہیں جنرل ایبلٹی, ساری میں نے پڑھ لی. وہ رائٹرز نے لکھا اس طرح سے ہے کہ جیسے جن کو پڑھ کے ایک آرٹس والے اسٹوڈنٹ کے لیے تو وہ مشکل بنا دی ہے, اور سائنس والے اسٹوڈنٹ کے لیے وہ لینتھی بنا دی ہے. اب آپ نے ٹائم مینجمنٹ بھی کرنی ہے, کیونکہ 7 سے 8 منٹ میں آپ نے سوال پورا کرنا. تو اس کی نسبت میں جب کمپیریزن کرتا ہوں تو عاطف صاحب کی کتاب کو جب میں نے دیکھ لیا تو وہ بڑی پریسائز لکھی ہے انہوں نے. تو میں تو اسٹوڈنٹ اس کو فالو کرے یا نہ کرے, میں پرسنلی فالو کرتا ہوں, اس وجہ سے کہ بڑی پریسائز لکھی ہوئی ہے, نہ کہ اس وجہ سے کہ میں فیکلٹی میں ہوں تو تب ریکمینڈ کر رہا ہوں. ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ سلیبس کے اوپر سب سے پہلا فوکس ہونا چاہیے, کیونکہ جنرل ایبلٹی کا سلیبس سر ہم ادھر پڑھاتے ہیں 16 سے 17 لیکچرز میں, اور 100 نمبر کا سبجیکٹ ہے. یہی سبجیکٹ جو 200 نمبر والے آئی آر ہے, پولیٹیکل سائنس ہے, 12 سے 14 لیکچرز میں ختم ہو رہا ہے. اور آخر کوئی تو وجہ ہے نا کہ 100 نمبر والا سبجیکٹ 200 نمبر والے سے زیادہ لیکچرز کیوں لے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے سلیبس لینتھی ہے. تو پہلے دن اسٹوڈنٹ کو ایک تو یہ فوکس رکھنا چاہیے کہ سلیبس لینتھی ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ وہ 8 دن یا 10 دن کی ایلوکیشن نہ کرے, بلکہ 1 گھنٹہ ڈیلی, جس طرح انگریزی کو پڑھ رہے ہیں آپ, پریسی کو پڑھ رہے ہیں آپ, ایسے کو پڑھ رہے ہیں, اسی طرح جنرل سائنس کو بھی 1 گھنٹہ ڈیلی ٹائم دیں. اور اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کا سائنس کا بیک گراؤنڈ ہے, اکثر میں نے دیکھا ہے سائنس والے اسٹوڈنٹس کی نسبت آرٹس والے زیادہ سکور کر جاتے ہیں, کیونکہ سائنس والا کہتا ہے مجھے سائنس آتی ہے, اس نے وہاں کانسیپٹس تو نہیں چیک کرنے آپ کے, وہاں بیٹھ کے انٹرویو تو نہیں لے رہا ایگزامینر, اس کو تو وہ چاہیے کہ گیون سپان آف ٹائم میں کتنا کمپلیٹ پیکج آف آنسر آپ نے اس کو دیا ہے.